جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں محمد نواز شریف میرے محبوب قائد کی رسک فری واپسی ہو چکی، گارنٹی بھری بلکہ گارنٹیوں بھری واپسی ہو چکی۔ اس وقت مینار پاکستان پر جلسہ ہے اور نواز شریف صاحب سٹیج پر ہیں۔ جب وہ تقریر کریں گے تو اس تقریر پر پھر ایک علیحدہ ویلاگ کروں گا، اس تقریر پر ایک علیحدہ تبصرہ و تجزیہ ہوگا۔ لیکن پچھلے چند دنوں سے جو کچھ ہوا اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ بنانا ریپبلک پاکستان ہے، اور اس بنانا ریپبلک پاکستان کا نظام انصاف بھی بنانا ریپبلک ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئے، وطن واپس پہنچے۔ بلا شبہ یہ ان کے اپنے لیے تو خوشی کی خبر ہے، خوشی کی بات ہے۔ بلا شبہ یہ ان کے خاندان کے لیے خوشی کی بات ہے۔ بلا شبہ یہ ان کی پارٹی کے لیے خوشی کی گھڑیاں ہیں۔ مگر مجھے اپنے میڈیا کی بال ٹو بال کمنٹری کی سمجھ نہیں آئی۔ جس طرح پوری دنیا میں کسی بھی مہذب ملک میں یہ نہیں ہوتا جس طرح یہ ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب لاؤنج پہنچ گئے، نواز شریف صاحب امید پاکستان جہاز میں بیٹھ گئے، نواز شریف صاحب کے جہاز نے ٹیک آف کر لیا۔ یہ بال ٹو بال کمنٹری بتا رہا ہوں، اور اس میں کچھ مسنگ بھی ہے، سارا دن سے ساری ٹی وی اسکرینوں پر چل رہا تھا۔ نواز شریف کے امید پاکستان جہاز نے ٹیک آف کر لیا، نواز شریف کا جہاز پاکستان کی فضا میں آ گیا، نواز شریف کا جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج یا اسٹیٹ گیسٹ لاؤنج کی پہلے ہی صفائی کر دی گئی۔ نواز شریف صاحب لاؤنج میں پہنچ گئے، نواز شریف صاحب سے دستخط کروانے، قانونی اور بائیو میٹرک کروانے، کاغذات پر دستخط کروانے عملہ، سرکاری عملہ ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ نواز شریف صاحب نے دستخط کر دیے۔ نواز شریف صاحب دوبارہ طیارے کی طرف چل پڑے۔ طیارہ دوبارہ جو ہے وہ رن وے پہ دوڑنے لگا۔ طیارہ لاہور کے لیے اڑان بھر گیا۔ طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر طیارے کا دروازہ کھلا، اور دروازہ کھلنے کے بعد نواز شریف نکلے اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھے۔ ہیلی کاپٹر اڑا شاہی قلعے کی طرف۔ شاہی قلعے میں ہیلی کاپٹر لینڈ کر گیا۔ وہاں نواز شریف صاحب نے مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کی نماز کے بعد دعا مانگی، اور اس دوران وہ فلاں فلاں سے ملے، اور اس دوران انہوں نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، یہ کیا، بال ٹو بال کمنٹری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف نے نواز شریف والی کی تصویر والی شرٹ پہنی، مریم نواز کا ٹویٹ آ گیا، فلاں سیاستدان نے لیگی نے یہ کہا، فلاں سیاستدان لیگی نے یہ کہا۔ میں اپنے میڈیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا ہے نا کہ نواز شریف کی واپسی ان کے اپنے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے تو خوشی کی بات ہے۔ آپ کس چکر میں رنگ رلیاں اور خوشیاں منا رہے ہیں؟ کیا ہمارا میڈیا یا تو دو ہے کہ یا یہ سارا کچھ ایڈورٹیزمنٹ ہے، سارا کچھ پہلے سے ہی طے شدہ ہے، پلاننگ کے تحت ہے، یا سارا ٹائم ہی خرید لیا ہے مسلم لیگ نون نے۔ آج اخبارات کے فرنٹ پیج بھرے ہوئے تھے، آؤ پھر سے ملک سنبھالو نواز شریف، یہ ملک بچاؤ نواز شریف۔ میں اپنے میڈیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نواز شریف مسئلہ کشمیر حل کروا کے آ رہے ہیں؟ کیا نواز شریف فلسطین اسرائیل کی جنگ بندی کروا کے آ رہے ہیں؟ کیا نواز شریف پاکستان کے قرضے معاف کروا کے آ رہے ہیں؟ کیا نواز شریف نیلسن منڈیلا کی طرح 28 سال جیل کاٹ کے آ رہے ہیں؟ کیا نواز شریف ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں؟ کیا نواز شریف ایون فیلڈ سمیت اپنی ساری جائیدادیں بیچ کر سارا پیسہ قومی خزانے میں جمع کروانے آ رہے ہیں؟ کس بات کی بال ٹو بال کمنٹری ہو رہی تھی؟ افسوسناک اور شرمناک یہ ہوتا ہے بنانا ریپبلک، جہاں اس طرح کے لائیو ٹرانسمیشن سارا دن چلتی ہے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ سے جب نواز شریف ابھی مفرور اور مجرم تھے، برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے، جو ہمارے ٹیکسوں کی تنخواہ لیتے ہیں، انہوں نے سی آف کیا اور ان کو بیانیہ بنانے کے طریقے سکھائے۔ جب نواز شریف ابھی مفرور اور مجرم تھے، سعودی عرب میں ان کو خصوصی پروٹوکول دیا ہماری امبیسی نے۔ پھر اس کے بعد یہاں
2.5 گھنٹوں میں 2 عدالتوں میں ان کو انصاف مل گیا نواز شریف کو، بنا پیش ہوئے، بنا بائیو میٹرک کروائے۔ یہ واحد ملک ہے جس میں اسحاق ڈار سینیٹر بن جاتے ہیں لندن میں بیٹھ کے، اور نواز شریف طیارے میں ہوتے ہیں، سعودی عرب سے طیارہ دبئی کی طرف ہوتا ہے، تو احتساب عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں ریلیف دے دیتی ہے، اور بنا پیش ہوئے۔ احتساب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس میں تو ایک بار بھی پیش نہیں ہوئے، نیب بھی بن بلائے آ جاتا ہے، بن بلائے آ کے کہہ دیتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو، ایک مفرور اور مجرم کو، حفاظتی ضمانت بھی دے دیتی ہے، اور توشہ خانہ میں وارنٹ، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل ہو جاتے ہیں۔ پھر اسلام آباد ایئرپورٹ پر سارا قانونی عمل ہوتا ہے، بائیو میٹرکس وہاں پہنچ گئے، کاغذات وہاں پہنچ گئے، عملہ وہاں پہنچ گیا، اور وہاں ان کو انہوں نے دستخط کی اور وہاں سے لاہور چلے گئے۔ ہمارا نظام انصاف اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ گیا، بلکہ نواز شریف نے سرنڈر نہیں کیا، ہمارے نظام انصاف نے سرنڈر کیا۔ پھر اسلام آباد ایئرپورٹ کا وی آئی پی لاؤنج، اسٹیٹ گیسٹ لاؤنج ان کے لیے کھل گیا، لاہور کے وی آئی پی اسٹیٹ گیسٹ لاؤنج ان کے لیے کھل گیا، 10-20 ہزار کے قریب پولیس والے اور باقی محکموں کے لوگ ان کی سیکیورٹی پر تھے، ہیلی کاپٹر، طیارہ اور چارٹرڈ طیارہ، اور پھر جلسہ گاہ، اور لگ رہا ہے کہ اس وقت چاروں طرف نواز شریف ہی نواز شریف ہے۔ نواز شریف نے نواز شریف کو کہا کہ اب آ جاؤ، اور نواز شریف وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ نواز شریف کو نواز شریف پروٹوکول دے رہا ہے، نواز شریف کو نواز شریف سے ریلیف مل رہا ہے، اور نواز شریف کا مقابلہ نواز شریف سے ہوگا آگے چل کر الیکشن میں، اور ایک کانٹے دار مقابلے کے بعد نواز شریف کو ہرا کر نواز شریف وزیر اعظم بنے گا یا کسی کو بنا دے گا۔ یہ ہمارا ملک، اور مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے، اور ترمیم کے ساتھ، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے، اور انوکھے لاڈلے کو ہر بار کھیلن کو مل جائے چاند رے۔ جلسہ گاہ کی بات کرتے جائیں، 10 لاکھ لائیں گے، 5 لاکھ لائیں گے، بہت زیادہ بھی اگر لوگ کہیں تو 30-40 ہزار لوگ ہیں، 50 ہزار ہوں گے۔ خیر جلسہ وہ تو چھوڑ دیجئے، جلسہ انہوں نے کیا کرنا تھا۔ جس طرح پورے ملک میں اس وقت نواز شریف کی حکومت ہے، اور نواز شریف کے استقبال کے لیے جس طرح پورا ملک لگا ہوا تھا، اس کے بعد 40-50 ہزار یہی ہونا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہے ہمارا بنانا ریپبلک پاکستان، یہ ہمارا بنانا ریپبلک نظام، یہ ہماری جمہوریت کے سلوکات، یہ ہماری پارلیمنٹ، ووٹ کی عزت، آئین، قانون، اصول، منطق، اخلاقیات کی حیثیت۔ بریانی کا شاپر، قیمے والا نان، چند ڈشوں والے کھانے، جنت کے سرٹیفکیٹ، ہونڈا موٹر سائیکل، اور آ جاؤ نعرے مارو، اور نعرے مارنے والے بھی موجود ہیں۔ گھر میں بھوک، بے روزگاری اور مہنگائی دھمالے ڈال رہی ہے، یہ جلسوں میں دھمالے ڈال رہے ہیں، اور ہمارا میڈیا بال ٹو بال کمنٹری دکھا رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔